بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر جوید ہیلتھ کیئر۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے مردوں میں سپرمز کم کیوں ہوتے ہیں، کم ہونے کی وجوہات اور اس سے بچنے کے طریقے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آئیکن بٹن کو دبائیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ گزشتہ 50 برسوں کے دوران مردوں کے سپرم کاؤنٹ میں 50% کمی واقع ہوئی۔ اسرائیل کے ہیبریو یونیورسٹی آف یروشلم اور امریکہ کے ماؤنٹ سنائی اسکول آف میڈیسن کی جانب سے کی گئی تحقیق میں یہ سب سے اہم نتیجہ اخذ کیا گیا ہے۔ محققین کی جانب سے اعداد و شمار کا جائزہ لیا گیا ہے، جس کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ 1970 میں مردوں میں اوسطاً 101 ملین ایسے ریپروڈکٹیو سیلز فی ملی میٹر سیمنز موجود تھے، تاہم یہ اوسط اب گر کر 49 ملین تک جا پہنچی ہے۔ مقدار کے ساتھ ساتھ ایسے شواہد بھی ملے ہیں کہ مردوں میں اس کی کوالٹی میں بھی کمی واقع ہوئی ہے اور تولیدی صلاحیت کے حامل خلیوں میں گزشتہ دہائیوں کے دوران کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ برازیلین ایسوسی ایشن آف اسٹڈ پروڈکشن کے نائب صدر یورولوجسٹ اور اینڈرولوجسٹ موکر رائفل راڈلی کہتے ہیں کہ جو چیز سب سے زیادہ متاثر ہوئی وہ سپرم کی گردش کرنے کی صلاحیت تھی۔ اس صلاحیت کے بغیر سپرم کی تولیدی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ متاثر ہونے والے سپرم کاؤنٹ نے ماہرین صحت کو پریشان کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ایڈورڈ مرانڈا کہتے ہیں کہ یہ یقیناً بہت پریشان کن ہے، کیونکہ ہمیں اس عمل میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا اختتام کہاں ہوگا۔ اسی تحقیق کے مطابق سن 1970 سے لے کر 1990 کے درمیان سپرم کاؤنٹ میں 1.16% کمی دیکھنے میں آئی تھی، جو سن 2000 کے بعد سے اب تک بڑھ کر 2.64% ہو گئی ہے۔ خطرناک بات یہ بھی ہے کہ یہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے اور سائنسدان اس رجحان میں تمام ہی براعظموں میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ تاہم سوال یہ ہے کہ آخر اس مسئلہ کے پیچھے کیا ہے؟ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس کی 5 ممکنہ وجوہات ہیں، تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ اس میں بہتری لانے کے بھی طریقے موجود ہیں۔ موٹاپا۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو یہ آپ کے سپرم کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ موٹاپے کے باعث ایڈیپوز ٹشوز کی گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے ایسا مواد خارج ہوتا ہے جو ٹیسٹوسٹیرون نامی ہارمون کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ یہ سپرم بنانے میں سب سے زیادہ اہم ہارمون ہے۔ مرانڈا کے مطابق موٹاپے کے باعث آکسیڈیٹو اسٹریس بھی بڑھتا ہے، جس کے باعث جسم میں موجود خلیے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح موٹاپے کا شکار شخص کے عضو تناسل کے ارد گرد بھی موٹاپا بڑھ جاتا ہے، جو سپرماٹوز کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ خصیے جہاں تولیدی خلیوں کو سٹور کیا جاتا ہے، باقی جسم سے 1 سے 2 ڈگری کم درجہ حرارت پر رہنے چاہیے۔ اسی وجہ سے مردوں میں سکروٹل بیگ جسم سے باہر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چربی میں اضافے کے باعث اعضاء کی تولیدی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، یہ بالکل ختم ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 39% مردوں کا وزن مقررہ حد سے زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ دہائیوں میں سپرم کاؤنٹ گرنے کی وجوہات کیا ہیں۔ نشے کی عادت۔ شراب، سگریٹ، ویپنگ یعنی الیکٹرانک سگریٹس کا استعمال، چرس، کوکین، اسٹیرائڈز کا استعمال۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان تمام اشیاء میں کیا قدر مشترک ہے؟ یہ تمام مردوں میں سپرم کاؤنٹ اور کوالٹی کو متاثر کرتے ہیں۔ مرانڈا کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ چیزوں کے باعث ان خلیوں پر براہ راست اثر پڑ سکتا ہے، جبکہ باقی بلا واسطہ طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کے باعث ان ہارمونز کی پیداوار بھی متاثر ہو سکتی ہے، جو خصیوں کی صحت کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے بڑی مثال ماہرین کی جانب سے ٹیسٹوسٹیرون کی تبدیلی کے لیے استعمال ہونے والی ادویات، جیلز اور انجیکشن کی دی جاتی ہے، جنہیں عموماً باڈی بلڈنگ کے دوران استعمال کیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ مارکیٹ گزشتہ برسوں میں بڑے پیمانے پر خطرناک حد تک پھیلی ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ جب آپ جسم میں یہ ہارمونز بغیر کسی وجہ کے انجیکٹ کرتے ہیں تو جسم کو لگتا ہے کہ اس کی پیداوار کی
اب ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے خصیوں کے سائز بھی کم ہو سکتے ہیں اور سپرم کاؤنٹ بھی گر جاتا ہے۔ اس عارضے کو ایزوسپرما بھی کہا جاتا ہے، جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن۔ ایپیڈیمس میں سوجن کے باعث بننے والی جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریاں جیسے کلیمیڈیا اور گونوریا بھی اس حوالے سے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ایپیڈیمیڈس دراصل خصیوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور یہاں سپرم سٹور کیے جاتے ہیں، اس لیے یہاں ہونے والی کسی بھی تبدیلی سے سپرم متاثر ہو سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے اندازوں کے مطابق سن 2020 میں مردوں اور خواتین میں کلیمیڈیا کے 129 ملین نئی کیس اور گونوریا کے 82 ملین نئے کیس سامنے آئے۔ ڈاکٹر راڈلی کہتے ہیں کہ ہیومن پیپلوما وائرس HPV بھی اس میں شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے باعث سپرم کی پیداوار اور یہاں تک DNA پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ لیپ ٹاپ گود میں لے کر بیٹھنے کی عادت۔ خصیے جہاں تولیدی خلیوں کو سٹور کیا جاتا ہے، باقی جسم سے 1 سے 2 ڈگری کم درجہ حرارت پر رہنے چاہئیں۔ اسی وجہ سے مردوں میں سکروٹل بیگ جسم سے باہر ہوتا ہے۔ گزشتہ دہائی میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق گزشتہ دہائی میں لیپ ٹاپ کو گود میں رکھنے کی عادت سپرم کاؤنٹ میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ زہریلے مادے۔ ماہرین زہریلے مادوں کی طرف بھی توجہ مبذول کرواتے ہیں، جنہیں عام طور پر اینڈوکرائن ڈسٹرپٹرس کہا جاتا ہے۔ یہ فضا میں پائی جانے والی آلودگی کے ساتھ ساتھ پلاسٹک اور کیڑے مار ادویات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ان مالیکولز کی ساخت ہمارے جسم میں ہارمون سے بہت ملتی جلتی ہے۔ جس طرح ایک چابی تالے میں داخل ہوتی ہے، یہ مادے سیل ریسیپٹرز میں فٹ ہونے کا انتظام کرتے ہیں اور کچھ ناپسندیدہ عمل کو متحرک کرتے ہیں۔ حالیہ تحقیق میں دریافت ہونے والی نئی چیزوں میں سے ایک کا تعلق تولیدی کے ساتھ بتایا گیا ہے، تاہم ابھی اس حوالے سے تحقیق جاری ہے۔ ریڈلی کہتے ہیں کہ لیکن ہم ابھی تک اس مسئلے کی حد تک یقینی طور پر نہیں جانتے اور اس کا تعین کرنے کے لیے بہت سی تحقیقات جاری ہیں۔ باپ بننے کی صلاحیت میں کمی۔ سپرم کاؤنٹ کم ہونے کے پیچھے ماحولیاتی اور زندگی گزارنے کے طرز عمل کے علاوہ 2 اندرونی مسائل ہیں جو اس رجحان میں بھی حصہ ڈالتے ہیں۔ ان میں سے پہلا جینیاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بچہ پیدا کرنے میں دشواری کے 10 سے 30% کیسز کا تعلق مرد کے DNA میں دشواری سے ہوتا ہے۔ دوسرا عمر بڑھنے سے متعلق اور یہ حقیقت ہے کہ مردوں کا عمر کے ساتھ ساتھ باپ بننے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تولیدی صلاحیت زندگی بھر کم رہتی ہے۔ اگرچہ مردوں میں یہ کمی خواتین کی طرح اتنی واضح نہیں ہے، لیکن ہارمونز میں کمی اور جو سپرم کی پیداوار کے لیے اہم ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ سپرم کی تعداد میں 50 سالوں میں 51% کمی آئی ہے اور جس رفتار سے یہ واقع ہو رہا ہے، اس میں گزشتہ 2 دہائیوں میں تیزی آئی ہے، تو کیا یہ رجحان 0 کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے؟ اگر سپرم کاؤنٹ گرنے کی یہ شرح موجودہ شرح کے اعتبار سے گرتی رہی تو 2050 تک اس میں تولیدی خلیوں کا ارتکاز 0 کے قریب ہو جائے گا، لیکن مرانڈا کا ماننا ہے کہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے۔ مرانڈا کے مطابق صورتحال خراب ہونے کا رجحان ہے، لیکن کسی وقت یہ عمل رک جائے گا۔ شاید ایسا نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے ممکن ہوگا۔ بچاؤ کے طریقے۔ لوگوں کے لیے جو بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کامیابی کے امکانات کو بڑھانے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں لائیں اور اس طرح خصیوں کے لیے نقصان دہ عادات کو ختم کریں۔ مثال کے طور پر یہ متوازن غذا اور باقاعدہ جسمانی ورزش کے ذریعے وزن کو برقرار رکھنا یا کم کرنا شامل ہے۔ شراب، سگریٹ اور دیگر منشیات سے پرہیز یا مکمل طور پر پرہیز کرنا بھی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے جنسی تعلقات تفریح ہیں تو کلیمیڈیا سمیت دیگر انفیکشن سے بچنے کے لیے کنڈوم کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ جن لوگوں کو ابتدائی جوانی میں HPV کے خلاف ویکسین لگائی جاتی ہے وہ اس وائرس اور جسم میں اس کے اثرات سے زیادہ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر معمول میں ان تمام تبدیلیوں کے باوجود بچہ پیدا کرنے میں دشواری برقرار رہتی ہے تو ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع کیا جائے۔ قومی اور بین الاقوامی رہنما اصولوں کے مطابق علاج کی نوعیت کا دارومدار عورت کی عمر پر منحصر ہوگا۔ مرانڈا کہتے ہیں کہ اگر 35 سال
اگر آپ کی عمر 35 سال سے کم ہے تو جوڑے کو 1 سال تک بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہفتے میں تقریباً 3 بار باقاعدگی سے جنسی عمل ملاپ کے ساتھ یہ عمل جاری رکھنا چاہیے۔ تاہم اگر جوڑے کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے تو 6 ماہ سے زیادہ حملہ ہونے میں دشواری خطرے کی گھنٹی کی طرح ہے۔ ریڈلی کے مطابق ریسرچ میں جوڑے کو ممکنہ وجوہات کو تلاش کرنے اور بہترین علاج کی نشاندہی کرنے کے لیے شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسئلہ مرد میں ہے تو اب ماہرین عام طور پر اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور وٹامن سپلیمنٹ تجویز کرتے ہیں جو خصیوں کے حفاظت میں مدد دیتے ہیں۔ مرانڈا کے مطابق یقیناً ادویات اور سرجری کے ذریعے کچھ بیماریوں کو درست کرنا ممکن ہے جو مسئلہ کے اصل میں ہے۔ آخری حربے کے طور پر جوڑے معاون تولیدی تکنیکوں کا سہارا لے سکتے ہیں جیسے کہ وٹرو فرٹلائزیشن، اور اس مسئلہ کے لیے ہومیوپیتھی بہترین ٹریٹمنٹ ہے۔ ہومیوپیتھی میں بہت ساری ادویات ایسی ہیں جو سپرم کو بڑھاتی ہیں اور کنٹرول کرتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سمٹمز کے مطابق تو اگر سمٹمز ہیں تو ٹھیک، ادروائز ڈامیانا کیو مدر ٹینچر، ایوینا سٹیوا مدر ٹینچر، سیبل سولاٹا مدر ٹینچر، کلیڈیم 200، ایکس رے 200، کونیم 200، سیلینیم 200، یہ ادویات جو ہیں یہ کمبینیشن کی صورتیں میں استعمال کی جا سکتی ہیں، یا پھر ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے آپ اس کے بارے میں آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے ہمیں آپ کو آج کی ہماری اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو آگے اس کو شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے میزبان ڈاکٹر طاہر جوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔